بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. आलमी मजलिस का फौज खत्म नबूवत के जरिए तमाम 2 रोज़ा अजीम शान खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस 5वीं नशिस्त का आगाज हो चुका। अब मुख्तसर तिलावत के लिए तशरीफ लाते हैं जामिया इस्लामिया बाबुल उलूम कैरुलफका के कारी मोहतरम जनाब कारी मोहम्मद नासिर साहब। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين.
عليما. صدق الله العلي العظيم. تلاوت فرما رہے تھے جامعہ اسلامیہ باب العلوم کے استاد محترم جناب قاری محمد ناصر صاحب. اب ہدیہ انعام کے لیے تشریف لاتے ہیں حافظ عبدالعزیز جھنگ سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد. ختم نبوت کے پرچم کو دنیا میں لہرائیں گے، ختم نبوت کے پرچم کو دنیا میں لہرائیں گے. اس رستے پہ جان لٹا کر ہم ایمان بچائیں گے. شان رسالت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، شان رسالت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد. ختم نبوت اپنا عقیدہ، ختم نبوت ہے ایمان. نام محمد جان سے پیارا، اس پہ تن من دھن قربان. نام محمد جان سے پیارا، اس پہ تن من دھن قربان. صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ورد بنائیں گے. اس رستے پہ جان لٹا کر ہم ایمان بچائیں گے. دین ہمارا دین فطرت سچائی کا دین ہے یہ. دین ہمارا دین فطرت سچائی کا دین ہے یہ. سچے نبی کے دشمن بولے صادق اور امین ہے یہ. سچے نبی کے دشمن بولے صادق اور امین ہے یہ. کذابوں کو ماننے والے محشر میں پچھتائیں گے. اس رستے پہ جان لٹا کر ہم ایمان بچائیں گے. پاک نبی کا دور نبوت تا قیامت جاری ہے. اس میں رکھنا انداز اسلام سے ہی غداری ہے. اس میں رکھنا انداز اسلام سے ہی غداری ہے. غداروں کو کچلیں گے، غداروں کو کچلیں گے، ہم باطل سے ٹکرائیں گے. اس رستے پہ جان لٹا کر ہم ایمان بچائیں گے. سارے کہہ دو شان رسالت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، شان رسالت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد. حافظ نیاز الرحمان صاحب وہ آئیں فیصل آباد سے 2 اشعار ہدیہ نعت کی. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد. جان ختم نبوت پہ قربان ہے، جان ختم نبوت پہ قربان ہے. یہ تو ہر ایک مسلمان کا اعلان ہے. جان ختم نبوت پہ قربان ہے، یہ تو ہر ایک مسلمان کا اعلان ہے. اس عقیدے
پہ دوں کیا دلائل تمہیں، اس عقیدے پہ دوں کیا دلائل تمہیں، اس عقیدے کا عنوان قرآن ہے، اس عقیدے کا عنوان قرآن ہے، جان ختم نبوت پہ قربان ہے، اس عقیدے پہ اصحاب قربان ہوئے، اس عقیدے پہ اصحاب قربان ہوئے، اس پہ شاہد یمامہ کا میدان ہے، اس پہ شاہد یمامہ کا میدان ہے، یہ تو ہر ایک مسلمان کا اعلان ہے، جان ختم نبوت پہ قربان ہے، یہ تو ہر ایک مسلمان کا اعلان ہے۔ ماشاءاللہ بھائی، ماشاءاللہ بھائی۔ اب آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں بیان کے لیے حضرت مولانا مفتی محمد زبیر صاحب، جو ایبٹ آباد سے تشریف لائے۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ جل جلالہ بجلالہ، والصلاة والسلام علی نبیہ بقدر حسنہ وکمالہ، اما بعد۔ وہ رگو جا میں بستے ہیں یارو، کون کہتا ہے کہ دور رہتے ہیں۔ آپ توجہ فرمائیں گے، وہ رگو جا میں بستے ہیں یارو، کون کہتا ہے کہ دور رہتے ہیں، ان کے منہ چومنے کے قابل ہے رشید، جن کے دل میں حضور رہتے ہیں، جن کے دل میں، ذرا پیار سے آپ فرمائیں، حضور رہتے ہیں، جن کے دل میں، آواز تو آئی نہیں ہے، بہت پیار سے فرمائیں، جن کے دل میں، ان کے منہ چومنے کے قابل ہے رشید، جن کے دل میں حضور رہتے ہیں۔ مبارک اجتماع ہے، ہمارے اکابرین مشائخ سبھی جلوہ افروز ہیں، آپ سب کے سامنے یہ نیت کریں، یہ عہد کریں کہ جب تک دم میں دم ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کا کارکن بن کر زندہ رہیں گے انشاءاللہ۔ پکی بات ہے انشاءاللہ تعالی، ختم نبوت کا پرچار کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے زیر انتظام کہیں بھی اجتماع ہوگا، کانفرنس ہوگی، درس ہوگا، احتجاج ہوگا، آپ شرکت فرمائیں گے۔ مجھے ساتھی کہنے لگے کہ ہماری یہ جو مبارک جماعت ہے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت، اس کی بنیاد کس نے رکھی ہے؟ میں نے ساتھیوں سے کہا اللہ کی قسم اس کی بنیاد خود میرے پیارے نبی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی ہے۔ آپ دین کا سب سے افضل کام، دین کا آپ کی ختم نبوت زمانی بھی ہے، مکانی بھی ہے، رتبی بھی ہے، دین کا سب سے افضل کام اللہ کی قسم ختم نبوت کا تحفظ ہے، کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آپ دیکھیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھیں، سارا کفر قادیانیوں کے ساتھ ہے، سارا کفر قادیانیوں کے ساتھ ہے۔ ہمارے منافق بھی اپنا ایمان بیچتے ہیں یا نہیں بیچتے ہیں، لیکن آپ دیکھتے ہیں، میں بھی دیکھتا ہوں، زمین بھی دیکھتی ہے، آسمان بھی دیکھتا ہے، ساری کائنات دیکھتی ہے، میرے نبی کی شان و عظمت کل بھی زندہ تھی، آج بھی زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گی۔
قادیانی لعنتی مرزائی کل بھی ذلیل و رسوا تھے، آج بھی ذلیل و رسوا ہے اور قیامت تک ذلیل و رسوا رہیں گے۔ آپ نیت کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی ساری زندگی عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کا کارکن بن کر زندہ رہیں گے۔ حجت نہ پیش کیجئے، اب آپ کی آواز آنی چاہیے، حجت نہ پیش کیجئے، ویسے فضول میں ہم انتہا پسند ہیں عشق رسول میں۔ یہ عشق رسول کا نعرہ آپ نے بلند کرنا ہے، ہم انتہا پسند ہیں۔ ذرا پیار کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو لہرا کر ہم انتہا پسند ہیں۔ اگر آپ ناراض نہ ہو تو نبی کی عزت کا مسئلہ ہے، اگر آپ کھڑے ہو جائیں تو اللہ کی رحمتیں متوجہ ہو جائیں گی۔ حجت نہ پیش کیجئے، حجت نہ پیش کیجئے، ویسے فضول میں ہم انتہا پسند ہیں، عشق رسول میں ہم انتہا پسند ہیں۔ ختم نبوت کے لیے مرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن قسم اٹھاؤ کہ مارنے کے لیے بھی تیار ہے۔ وآخر دعوانا نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت۔ اب آپ کے سامنے بیان کے لیے تشریف لاتے ہیں ٹانک سے آئے ہوئے ہمارے مہمان حضرت مولانا محمد الیاس حقانی صاحب۔ الحمد لولیہ والصلاة علی نبیہ، الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، واللعنة والذلة على الخزي الخنزير الدجال الكذاب مرزا غلام قادیانی واتباعه وانواعه وانصاره من یومنا هذا الى یوم الدین، اما بعد۔ کاٹ دیں گے وہ ہاتھ جو مٹھائے نام محمد کا، کاٹ دیں گے وہ ہاتھ جو مٹھائے نام محمد کا، چوم لیں گے وہ قلم اور ہاتھ جو لکھے نام محمد کا۔ کتنی پیاری ہے وہ زبان، کتنی پیاری ہے وہ زبان جو لیتی ہے نام محمد کا۔ اس بات کو اتنی پہلاؤ کہ ہر کونے میں گونجے نام محمد کا۔ واجب القدر حضرات علماء کرام، اساتذہ اعظام، مسئلہ ختم نبوت یہ بنیادی اور اساسی مسئلہ ہے۔ 210 احادیث مبارکہ اور سینکڑوں آیاتیں اس بات پہ گواہ ہے کہ حضور پاک علیہ السلام آخری نبی ہے۔ اس دنیا کے اندر کوئی نیا نبی آنے والا ترمذی شریف کی روایت ہے، حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نیا نبی آنے والا۔ ابو داود شریف کی روایت ہے، حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی۔ حضور پاک نے فرمایا میرے بعد کوئی نیا رسول آنے والا، میرے بعد کوئی نیا نبی آنے والا۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ راہ زان کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ محمد علی جالندری رحمہ اللہ نے خواب کے اندر دیکھا شاہ صاحب اللہ نے کیا معاملہ فرمایا؟ شاہ صاحب نے فرمایا عجیب جملہ فرما دیا کہ قبر کے منازل بہت زیادہ مشکل ہے، لیکن ختم نبوت کی خاطر اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت نصیب فرمائی۔ بغیر حساب کتاب کے جنت جانا چاہتے ہیں، بغیر حساب کتاب کے جنت جانا چاہتے ہیں۔ امام الاولیاء، امام العصر، علم کے بحر و بر احمد علی لاہوری رحمہ اللہ نے فرمایا جو مسلمان اس دنیا سے بغیر حساب کتاب جنت جانا چاہتے ہیں تو وہ آ کر ختم نبوت کے اندر کام کریں گے انشاءاللہ۔ اگر جان کا نذرانہ پیش کرنا پڑے تو پیش کریں گے انشاءاللہ، اپنے بچوں کو قربان کرنا پڑے تو پیش کریں گے انشاءاللہ، اگر اپنی قوم کو قربان کرنا پڑے تو پیش کریں گے نا انشاءاللہ۔ پشتو میں ایک شعر ہے وَإِ بِغَيْرَتَ کَشْفَتِي مُرْدَابَاد غیرتی زندہ تشریف رکھیں ستر کے تورے کا درز چے مادنے لارزو دا ہجران وطن بسکڑ چے تیارے لارزو۔ ابھی آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں یوب کی طرف سے نمائندگی کرتے ہوئے
आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत यूब के अमीर हज़रत मौलाना आदम खान साहब दामत बरकातुहुल आलिया। नारे तकबीर, ताज व तख्ते खत्म नबूवत, शान सहाबा, अजमत सहाबा, शुहदाए खत्म नबूवत, अमीर शरीयत से अताउल्लाह शाह बुखारी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। दे मजलिस सदर उलमाए किराम तो पंडाल के मौजूद मुसलमानों द वक्त को लाही लवजे जखा मुर्गरे लष्टेमरा करे दे ज़मुज खुजला गाड़ी से डेरे खबरें वको खुद वक्त को ताई जखा ब मुख्तसर खबरें ताजते वको खबर दादा इज़्ज़त मनो द ख़त्म नबूवत दा द्रिचल वस्तम कॉन्फ्रेंस ले ताजता पमख के उलमा ऊपर मायल दान जका ददग जाए अस्तुदन के खलगो मिर्जायानो दलता चौक फरमजका ने लकवल मगर अल्लाह पाक मेहरबानी वका द मौलाना खान मोहम्मद साहब द मौलाना अल्लाह वसाया साहब पर कोशिश बांधे दलता वर्तक्षे नसल दास एक मुख्तसर कॉन्फ्रेंस में के दे पर दो अत्या के पर सलूर पिंजा अत्या के द मस्जिद लसंग ब युद्वे खिमे वलाले में शल दर्स का सांबो नन अल्हम्दुलिल्लाह द पता नगम जका द मुसलमानानो द रसूल द आशिकानो जका पूरा रखदा दा खबर दगदा पारदा च दा मुसलमानान दा खबर वावरी او هر یو له دغه ځای څخه دا خبره یوسي د هر مسلمان کور ته ورسوي د ختم نبوت تحریک پر مخ بوزي چې داسې ناره وکړي چې ختم نبوت زنده باد، مرزایت مرداباد، چې مرزایان دغه تنګ شي په خپلو کورو کې خدای تنګ کړي او زموږ له مرکز څخه وغورځي او لاړ شي هغه خپل کور نندن ته چې چا رالېږلي دي چې دغه کور ته ورشي د دغه ځای دپاره دا جلسے کاجی دا اجتماعانے کاجی پا مرکز کے کاجی پا صبح کے کاجی پا ازلاو کے کاجی مسران لگیا دی دا دغ گئی دا پارا چی دا نارا دا ختم نبوت دا ہر مسلمان کورتا ورساجی او دا هر مسلمان پر ذکر راسی دا ختم نبوت مسالاسی کمدا عزت منو دا دا مسلمانانو بنیادی دا ایمان عقیدہ دا کم بلڈنگ سی جوڑا جی دا غیرتی مقتداز کم ٹنگا ورنہ لگا جی بنیادی ٹنگ نسی ہائی بلڈنگ نا تھا مدی دا کم مسلمان چی دا ختم نبوت عقیدہ کمزوری وا دا مسلمانی کمزوری دا خبردار ہر مسلمان دا لدی ذات فرض گئی چې زبل لدی دا بعد دا تحریک پر مقداس بیا یما چې هر مسلمان کورته ورساجي او دا مرزایان د خدای پاک موږ په ملک تنګ کې چې موږ له ملک څخه وتښتي موږ ته د خپل ملک تر اخلاص کې او پاکستان له دغه مرداري څخه خلاص شي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. माशाअल्लाह अल्लाह ताला आप सब हजरात के जज्बात की बहुत ही कदर फरमाएं। बस आप हजरात से दरख्वास्त ही की जा सकती है कि आप हजरात स्टेज से नारे पर इक्तिफा फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह 43वीं आल पाकिस्तान दो रोज़ा तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस की मजमूई तौर पर 5वीं नशिस्त का आगाज़ इशा की नमाज के बाद तिलावत कलाम पाक से हुआ। बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुलहाए अक़ीदत पेश किए गए। हजरात उलमाए किराम ने
بہت ہی اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے آج کے اس عظیم عنوان پر مختصر گفتگو کی اور انشاءاللہ رات گئے تک غلامان پیغمبر، عاشقان مصطفیٰ، شمع رسالت کے دیوانے اور پروانے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں عقیدت کے پھول اور کلیاں نچھاور کرتے رہیں گے۔ میں یہ بات بڑے ہی اعتماد سے آپ احباب کے گوش گزار کروں گا۔ ملک عزیز پاکستان کے نامور علماء کرام، عظیم دینی مدارس، خانقاہیں غزے کے جن احباب کا جیسے بھی تعلق ہو، وہ اپنی جماعت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے ساتھ دلی محبت رکھتے ہیں، ملک عزیز پاکستان کی ہی نہیں بلکہ عالم اسلام میں جانے پہچانے جانے والی خانقاہ درگاہ حلیجی شریف خصوصیت کے ساتھ ملک عزیز پاکستان میں ایک نام رکھتی ہے۔ اس خانقاہ کے عظیم چشم و چراغ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے مہربان حضرت مولانا غلام اللہ حلیجوی صاحب دام اللہ فیضہم حسب روایات اکابر سٹیج پر تشریف فرما ہے۔ میں ہم سب کی جماعت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی طرف سے انہیں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہوئے درخواست گزار ہوں وہ مائک پر تشریف لائیں اور آپ حضرات کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ تشریف لاتے ہیں درگاہ حلیجی شریف کے جشن و چراغ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے محب اور مہربان حضرت مولانا غلام اللہ حلیجوی صاحب۔ نعرہ تکبیر! ذرا جان سے جواب دو میری جان، زور سے ذرا ہاتھ بلند کر کے نعرہ تکبیر! دیکھو والیوم ایک ہی دفعہ بڑھا لو جتنا والیوم ہمیں درکار ہے، بار بار والیوم کو چھیڑے نا تو مشین خراب ہو جاتی ہے، تو ایک ہی دفعہ ذرا والیوم کو لے جاؤ 90 ڈگری پر، لگاؤ ذرا نعرہ تکبیر! نہیں ابھی بھی تھوڑی سی سوئی کہیں اٹکی ہوئی ہے، ذرا زور لگاؤ اور نعرہ تکبیر! اب یہ بات دوبارہ نہیں کہنی پڑنی چاہیے کہ دوبارہ زور لگاؤ، اب آپ پتہ چل جائے گا کہ یہ دوبارہ کہنے کی ضرورت ہے یا نہیں۔ نعرہ تکبیر! تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، شان صحابہ، شان صحابہ، شان صحابہ، شان رسالت، نعرہ تکبیر! ایسے ہی جواب آنا چاہیے، ایسے ہی نعرے آئیں گے، ٹھیک ہے؟ تشریف لاتے ہیں حضرت مولانا غلام اللہ حلیجوی صاحب۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم عدد کل معلوم لک دائما ابدا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم
حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو وجود اطہر پوری کائنات جلائے رحمت نہ صرف اساں انسانن جے لائے بلکہ دنیا میں جیکا بھی شے نظر اچے تھی انہن سبنن جے لائے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بنیا اے پنجی زندگی اطہر میں انہن جو مظہر بھی ساموں آیو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت جو ان کا منکر ہے ظاہر بات ہے وہ اسلام سے خارج ہے۔ ہمارے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو مجھ سے دلیل مانگے ختم نبوت کے متعلق یا کسی جو نبوت کا منکر ہے اس کے متعلق تو میں ان کو بھی دائرے اسلام سے خارج سمجھوں گا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ ہمارے ایمان کا امتحان ہوتا ہے کہ ہم عقیدہ ختم نبوت کے میدان میں کتنا کام کر رہے ہیں۔ ہمارے اوپر احسان ہے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے اکابرین کا، ان کے ذمہ داران اور خدام کا، کہ جنہوں نے دن رات محنت کر کے منکرین ختم نبوت کو دنیا میں ذلیل، خوار اور رسوا کر دیا ہے۔ ابھی تازہ آپ نے دیکھا ہمارے پاکستان کی سپریم کورٹ سے ملعونوں کو مرتد کہا گیا، دائرے اسلام سے خارج کہا گیا قانونی طور پر بھی۔ تو الحمدللہ جو آدمی یہ چاہے کہ قیامت کے دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے شفاعت فرمائیں تو عالمی مجلس کا کام اپنے اوپر ذمہ سمجھے۔ یہ انتہائی سعادت کا کام ہے۔ یہاں کی حاضری بھی نسبت کی سبب ہے کہ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی نسبت زندہ رکھنی ہے، اپنی نسبت کو قائم کرنا ہے تو عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے کام میں حصہ لیں، ان کے اجتماعات میں شرکت کریں، ان کے اکابرین کے حکم پر لبیک کہیں۔ اس سے ہی ہمارے ایمان کی حفاظت بھی ہے اور ہماری حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت بھی قائم ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان فتنوں سے محفوظ فرمائے، ہمارے ملک کی سالمیت عطا فرمائے اور عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے پروگرام کو اللہ تبارک و تعالی دن دگنی ترقی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ خطاب فرما رہے تھے سائیں غلام اللہ حلیجوی صاحب۔ الحمدللہ آج یہ بہاریں مدرسہ عربیہ ختم نبوت مسلم کالونی چناب نگر کی جو آپ دیکھ رہے ہیں، اس کی بنیادوں میں ایک بہت ہی عظیم نام حضرت مولانا تاج محمود صاحب نور اللہ مرکزہ کا ہے، جنہوں نے اپنی زندگی کی تمام بہاریں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے تحفظ کے لیے قربان کی۔ اپنے بیٹے صاحبزادہ طارق محمود رحمۃ اللہ علیہ کو اس محاذ پر وقف کیا۔ آج اسی خاندان کے چشم و چراغ محترم جناب صاحبزادہ مبشر محمود ہمارے درمیان موجود ہیں،
मुल्तमस हो तशरीफ लाएं और आप हजरात के सामने खिताब फरमाएं। साहिबजादा मुबश्शिर महमूद। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व कानल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। स्टेज पर मौजूद मेरे काबिल एहतराम उलमाए किराम और हाज़रीन मजलिस, अल्लाह ताला के फजल करम से 7 सितंबर 1974 से लेकर 7 सितंबर 2024 तक मुल्क पाकिस्तान में कौमी असम्बली में मुतफ़िका तौर पर कादियानियों को गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिए जाने पर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से सितंबर के महीना में इस आइन को 50 साल मुकम्मल हो चुके हैं। आपको मालूम है कि 50 साला इस तहरीक में और इसकी कामयाबी में मुल्क पाकिस्तान में अजीम शान ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस मीनार पाकिस्तान में अल्लाह ताला के फजल करम से मुनक़्क़द की गई, जिसमें मुल्क भर से आशिकान मुस्तफ़ा और ग़ुलामान मुस्तफ़ा ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। दुनिया वालों ने देखा, आलमी कुव्वतों ने देखा मीनार पाकिस्तान में जिस तरह आशिकान मुस्तफ़ा और ग़ुलामान मुस्तफ़ा ने शिरकत की, और उनको पता चल गया कि ये लोग हर चीज़ को बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इज्जत और नमूस का सौदा किसी सूरत के अंदर कबूल नहीं कर सकते। और आपको मालूम होना चाहिए कि ये सुप्रीम कोर्ट का जो मसला था, जो केस था, वो अल्लाह ताला के फजल करम से पाया तकमील तक पहुंचा और इसका जो फैसला था वो मुसलमानों के हक में दिया गया। 22 अगस्त 2024 को फैसलाबाद में आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के ज़ेर एहतमाम ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया गया, और जिसमें ख़ुसूसी ख़िताब वफ़ाक़ुल मदारिस अल अरबिया हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद हनीफ जलंधरी साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया ने फरमाया था। और उसमें उन्होंने तकरीर के अंदर एक बात कही, सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला तो वापस ले लिया, लेकिन अफसोस इस बात का हुआ, दुख इस बात का हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आला इदारे हैं हमारे मदारिस के, उनको नोटिस भेजा गया कि आप अपनी आरा दें इस केस के मुतल्लिक, और तमाम इदारों ने, दीनी इदारों ने उसमें अपने अपने आरा, अपने अपने मशवरे दिए, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट का इरादा कुछ और था, जिसमें तमाम मकातब फ़िक्र के जय्यद उलमाए किराम को, उनके इदारों को ये नोटिस लिखा गया कि आप इस फितने के बारे में राय दें। लेकिन अल्लाह ताला के फजल करम से वो तमाम दीनी इदारे उन्होंने मिलकर और यकजा सुप्रीम कोर्ट को एक ही फैसला दिया कि ये फितना है मुल्क पाकिस्तान के अंदर, और आइन के अंदर 7 सितंबर 1974 को इन लोगों को गैर मुस्लिम अक़लियत करार हमारी असम्बली दे चुकी है। लेकिन इसमें हज़रात मोहतरम एक दुख की बात यह है कि वो हमारे आला इदारे, वो हमारे दीनी इदारे जिन्होंने वो राय लिख कर दी, अफसोस इस बात का कि सुप्रीम कोर्ट ने उन इदारों का और उन उलमाए किराम का वो जो तज़िया और उन्होंने आरा भेजी, वो उन्होंने क्या किया, उसको पढ़ा नहीं और उसको देखा नहीं।
ورنہ یہ مقدمہ تو کب کا ختم ہو جاتا، یہ تو کب کا یہ نیست و نابود ہو جاتا۔ آج صرف اس پروگرام میں ختم نبوت کانفرنس میں آپ کو صرف ایک ہی بات کہنا چاہتا ہوں، ہماری جماعت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت، میں پیچھے نہیں صرف اس سال کی بات کرتا ہوں، 2024 کی بات کرتا ہوں۔ ذرا دیکھیں ملک پاکستان کے اندر، ذرا دیکھیں کہ ختم نبوت کے اجتماعات، ختم نبوت کی کانفرنسیں، ختم نبوت کے کنونشن، ختم نبوت کے سیمینار، اگر ملک پاکستان کے اندر سب سے زیادہ اگر کسی جماعت نے انکار پذیر کیے ہیں وہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی جماعت ہے۔ اور انشاءاللہ ہم اپنے بزرگوں کی سرپرستی میں، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی سرپرستی میں انشاءاللہ ان قادیانیوں کا تعاقب کرتے رہیں گے، ان کا تعاقب ہوتا رہے گا، اور وہ وقت انشاءاللہ دور نہیں، وہ وقت دور نہیں، آپ کو ملک پاکستان کے اندر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک بھی قادیانی اور ایک بھی فتنہ آپ کو اس ملک کے اندر انشاءاللہ نظر نہیں آئے گا۔ اور آخری بات، امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری سب قید رحمت اللہ علیہ، جب آپ کا انتقال ہوا نا، آپ دنیا سے تشریف لے کر گئے اور خواب کے اندر کسی کو زیارت ہوئی، شاہ صاحب کو دیکھا، شاہ صاحب بیت اللہ میں طواف کر رہے ہیں، 1,24,000 انبیاء کم و بیش ان کے پیچھے طواف کر رہے ہیں، چکر لگا رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا شاہ جی یہ اتنا بڑا اعزاز، اتنی بڑی خوشبختی، اتنی بڑی خوش نصیبی یہ آپ کو کیسے ملی؟ تو شاہ صاحب نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے مجھے یہ اعزاز عطا فرمایا، دنیا کے اندر میں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کا تحفظ کیا، آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ اعزاز عطا فرمایا کہ بیت اللہ میں 1,24,000 انبیاء کے پیچھے میں بیت اللہ کا طواف کرنے کا اعزاز حاصل کر رہا ہوں۔ اگر آپ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے مقام کو بھی بڑھائے، ہمیں بھی عزت عطا فرمائے، ہمیں بھی سربلندی عطا فرمائے، دنیا کے اندر بھی عطا فرمائے، کامیابی آخرت کے اندر بھی عطا فرمائے، تو اس معاشرے میں رہتے ہوئے، اپنے ملک میں رہتے ہوئے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی زیر سایہ، زیر قیادت ہم انشاءاللہ مل کر ملک پاکستان کے اندر حضور کی عزت و ناموس کا تحفظ کریں گے۔ سب مل کر کہو حضور علیہ السلام کی عزت و ناموس کا تحفظ کرو گے؟ جان جاتی ہے کرو گے؟ مال جاتا ہے کرو گے؟ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔ مختصر وقت کے لیے تشریف لاتے ہیں رہنما انجمن تاجران لاہور محترم جناب فیاض احمد بٹ صاحب۔ ماشاءاللہ ہمارے اسٹیج پر ہمارے امیر محترم جناب شیخ المشائخ حافظ ناصر الدین خاکوانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف لائے ہیں۔ اس اجلاس کی صدارت فرمائیں گے حضرت حافظ ناصر الدین خاکوانی صاحب، تشریف لاتے ہیں رہنما عالمی مجلس تحفظ ختم لاہور فیاض بٹ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ میرے دوستو بھائیوں، مجھے کہا گیا ہے وقت انتہائی محدود ہے، میں اختصار کے ساتھ بس اپنی حاضری لگوانا چاہتا ہوں۔ میں صرف یہ کہوں گا کہ ہم حفیظ سینٹر سے ایک قافلہ لے کے ہمیشہ کی طرح آتے ہیں اور اپنے تئیں اپنی جگہ پر جو جدھر ہے یہ ختم نبوت کا کام کرے، یہ اجاگر کرے، آپ کے گھروں میں خیر و برکتیں آئیں گی۔ بچوں کو، ماؤں کو، بہنوں کو انتہائی یہ ضروری ہے کہ ان کو اس عقیدہ کی اہمیت سے روشناس کرائیں۔ یہ ہمارا جو ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا ہے ان کی محبت کا۔ اللہ نے کہا سورہ توبہ کے آخر میں جس طرح کہ کہا کہ لقد جاءکم رسول من
अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मोमिनीना रऊफुर रहीम। आप इन उलमा इकराम से पूछिएगा, ये हरीस का लफ्ज़ अल्लाह ताला ने मेरे आका मौला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए किस तरह ये इस्तेमाल किया, इसकी अहमियत का ये अंदाज़ा अल्लाह करीम जानता है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत से जितनी मोहब्बत करते हैं, उसका ये तकादा है कि मैं जान, माल, इज़्ज़त, आबरू सब कुछ अपने आका पर कुर्बान करूं। और इस ख़त्म नबूवत के प्लेटफार्म पे ये जो मेरे अहबाब, मेरे दोस्त, ये दरख्शां सितारे, ये जो चमकते सूरज, जो चांद है, इनकी जो है मैं तकलीद में इनके हम बाजू बने, इनके दस्तों बाजू बन के कदम ब कदम इनका साथ दें इंशाअल्लाह ताला। मुझे कभी यकीन है अल्हम्दुलिल्लाह, गुनाहगार हूँ सही, लेकिन ये काम जो है ख़त्म नबूवत का, अल्लाह करीम अपने हबीब की ये ख़त्म नबूवत के सदक़े हमें दुनिया और आखिरत में अल्लाह मुकाम देगा। अल्लाह हम सब का हामिया नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम। दावत खिताब दूंगा मुल्क अजीज़ पाकिस्तान की नामवर इल्मी दरसगाह जामिया दारुल कुरान फैसलाबाद के उस्ताद हदीस खादिमुल कुरान हज़रत कारी मोहम्मद यासीन साहब दामद बरकातुहुल आलिया के फर्जंद मोहतरम जनाब अजीज़ुर रहमान रहीमी साहब को कि वो तशरीफ़ लाएं, आप हज़रात के सामने आज के उन्वान की मुनासबत से गुफ्तगू फरमाएं। तशरीफ़ लाते हैं हज़रत मौलाना अजीज़ुर रहमान रहीमी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। हज़रात काबिरीन, असातिज़ा व मशाइख़, उलमाए किराम की एक बड़ी तादाद स्टेज पर जलवा अफरोज़ है। मैं इंतहाई इख्तिसार के साथ दो बातें अर्ज़ करना चाहता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने जनाब रसूल अकरम नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम को जो ताज ख़त्म नबूवत अता फ़रमाया है, और अल्लाह तबारक व तआला ने महज अपने फ़ज़ल और अपनी रहमत से हमें उस ख़त्म नबूवत की निस्बत भी अता फ़रमाई और हुज़ूर अलैहिस्सलाम का दामन रहमत भी नसीब फ़रमाया। इस नेमत पर अल्लाह तबारक व तआला का शुक्रगुज़ार भी रहना चाहिए, इसलिए कि ये ईमान अल्लाह तबारक व तआला का इंतिखाब है। हुज़ूर अकरम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने जितने भी कमालात अता फ़रमाए, आपके जितने महासिन, महामिद, अखलाक, मौजज़ात और तमाम अम्बिया अलैहिमुस्सलाम को जो अल्लाह तबारक व तआला ने कमालात अता फ़रमाए, महामिद व महासिन व अखलाक, मौजज़ात अता फ़रमाए, तमाम अम्बिया अलैहिमुस्सलाम के कमालात, महामिद व महासिन, मौजज़ात, अखलाक, वो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमालात, अखलाक, महामिद व महासिन का जुज़ है। और हुज़ूर अकरम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो कमालात और जो आपके महामिद व महासिन व अखलाक, मौजज़ात, वो तमाम के तमाम मुजतमे हैं हुज़ूर के ताज ख़त्म नबूवत में। इसलिए मुहद्दिसीन ने ये बात बड़ी सराहत से लिखी है कि जो आदमी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ करता है, वो सिर्फ़ हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ख़त्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर रहा, बल्कि वह हुज़ूर के तमाम कमालात का मुहाफ़िज़ है। मुहाफ़िज़ ख़त्म नबूवत हुज़ूर के तमाम महामिद का मुहाफ़िज़ है। मुहाफ़िज़ ख़त्म नबूवत हुज़ूर के तमाम महामिद का मुहाफ़िज़ है। और
ختم نبوت کا محافظ حضور کے تمام معجزات کا محافظ ہے۔ اس لیے جو آدمی ختم نبوت کی خدمت سر انجام دے گا، جو آدمی ختم نبوت کا تحفظ کرنے میں اپنا وقت صرف کرے گا، تو گویا کہ اس کو ثواب بھی حضور کے تمام کمالات کی حفاظت کا ملے گا، حفاظت کا ثواب بھی اور تمام کمالات کی حفاظت کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ اور دوسری میری بات اور گزارش وہ یہ کہ میں عوام و خواص، علماء و طلباء و مدرسین سے اس بات کی درخواست کروں گا کہ آپ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے زیر اہتمام جو لٹریچر چھپ رہا ہے اس کا مطالعہ کریں، اور بالخصوص اس لٹریچر کا جو عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت میں ہمارے حضرت مولانا علامہ سایہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صحت و عافیت، ایمان و سلامتی والی لمبی زندگی عطا فرمائے، 1974 کی جو رویداد ہے اسمبلی میں، 13 دن کی جو رویداد ہے 5 جلدوں میں، عالمی مجلس نے انتہائی مناسب اور رعایتی قیمت پر وہ طبع کی ہے۔ میں گزارش کروں گا اپنی قوم کے علماء و طلباء سے، عوام الناس سے، کہ اس کا مطالعہ ضرور کریں۔ آپ کے سامنے ساری چیزیں واضح ہو جائیں گی۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ جامعہ دارالقرآن کے استاذ حدیث حضرت مولانا عزیز الرحمن رحیمی صاحب آپ حضرات سے مخاطب تھے۔ ملک عزیز پاکستان کی ایک اور قدیم علمی درسگاہ جامعہ حنفیہ جہلم کے محترم جناب قاری محمد ابو بکر صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں، آپ حضرات کے سامنے خطاب فرمائیں۔ تشریف لاتے ہیں محترم جناب قاری محمد ابو بکر صاحب جامعہ حنفیہ جہلم۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں، میرے واجب الاحترام حضرات علماء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج الحمدللہ اللہ رب العزت نے ایک بار پھر چناب نگر کی سالانہ ختم نبوت کانفرنس میں مجھے اور آپ کو شرکت کرنے کی سعادت نصیب فرمائی ہے۔ رب تعالی ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، آپ جانتے ہیں کہ تحریک ختم نبوت جس کا فیصلہ کن مرحلہ 1974 کا وہ قانون جس کے لیے مسلمانان پاکستان سال ہر سال سے مطالبہ کرتے چلے آ رہے تھے کہ منکرین ختم نبوت چاہے وہ قادیانی ہوں، لاہوری ہوں، انہیں غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے۔ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے اس دور کے اکابرین جو کہ اپنے وقت کے جید علماء اور مشائخ تھے، انہوں نے ملک بھر میں یہ تحریک چلائی، قریہ قریہ بستی بستی جا کر ختم نبوت کا پیغام پہنچایا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس فیصلہ کن مرحلے میں ملک بھر میں تحریک چلانے والے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے اکابرین اور کارکنان تھے، اور اس تحریک کی قیادت کرنے والوں میں ہمیں صف اول میں
قائد انقلاب حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نظر آتے ہیں۔ آج بھی جب سپریم کورٹ میں ایک متنازع فیصلہ سامنے آتا ہے، مسلمانان پاکستان بلکہ دنیا بھر کے مسلمانوں میں تشویش کی لہر دوڑتی ہے، تو آج بھی تاریخ نے اپنے آپ کو دہرایا۔ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت نے، چاہے وہ عالمی مجلس کی قیادت ہو یا کارکنان ہو، پورے ملک میں ایک تحریک پیدا کرنی شروع کی، اور اس کے فیصلہ کن مرحلہ میں آج ہمیں فرزند مفتی محمود قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم صف اول میں نظر آتے ہیں۔ یہ تاریخ نے اپنے آپ کو دہرایا ہے، اور صرف یہی نہیں، الحمدللہ لاہور میں جو گولڈن جوبلی کانفرنس ہوئی، ایک تاریخ ساز کانفرنس، اس میں بھی عالمی مجلس کا اور قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم کا بنیادی کردار رہا ہے۔ اور اب یہ جو ترامیم ہوئی ہے، الحمدللہ ہمارے دینی طبقات میں ایک خوشی کی لہر دوڑی ہے۔ ہر کوئی مولانا کی عظمت کو سلام کر رہا ہے۔ بھئی جمعیت والے تو مولانا کے گن گائیں گے، کیونکہ وہ تو ان کی جماعت کے، جمعیت کے رہنما ہوں، کارکن ہوں، انہوں نے تو گانے ہیں، کیوں کہ وہ ان کے لیڈر ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھیں، اس سے زیادہ اہمیت اس بات کی ہوتی ہے جب دوسرے طبقات، دوسری جماعتیں وہ کسی شخصیت کے گن گاتے ہیں۔ اور الحمدللہ میں ان تمام تر اہم دینی کامیابیوں پر اپنی جماعت تحریک خدام اہل سنت والجماعت کی طرف سے قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی بصیرت، ان کی فہم و فراست، ان کے تدبر کو سلام پیش کرتا ہوں۔ اور میں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے جملہ قائدین، جملہ کارکن، ان سب کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے تحفظ کا حق ادا کیا ہے۔ اور آخری گزارش، یہ کانفرنسیں الحمدللہ ہوتی چلی آ رہی ہیں اور ہوتی رہیں گی، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، ہمارے اکابرین نے اس مقدس مشن کے لیے جو عظیم قربانیاں دی، ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ آج ہمارے ذمے یہ چھوٹی چھوٹی ڈیوٹیاں ہیں، یہ ہم نے جلسے کرانے ہیں، مہمانوں کے لیے کھانے کا انتظام کرنا ہے، وغیرہ وغیرہ، لیکن میں اپنے تمام بھائیوں، خاص طور پر نوجوانوں کی خدمت میں یہ بات عرض کرنے لگا ہوں، ان پروگراموں کو کامیاب بنانا بھی ختم نبوت کے تحفظ کے عظیم مشن کا حصہ ہے۔ اس لیے کہ ہم الحمدللہ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے چوکیدار کہلاتے ہیں، اور چور ہمیشہ چیک کرتا رہتا ہے کہ چوکیدار جاگ رہا ہے یا نہیں۔ جب چور کو محسوس ہو کہ چوکیدار جاگ رہا ہے، وہ کبھی بھی چوری کرنے کی جرت نہیں کرتا، ہمت نہیں کرتا۔ ہمارے یہ کانفرنسیں، یہ پروگرام، یہ الحمدللہ امت کی بیداری کا ثبوت ہے۔ آپ نے انشاءاللہ العزیز اپنے اکابرین کے پیچھے چلتے ہوئے، ان کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے ہمیشہ اسی طرح بیدار رہنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز کوئی مائی کا لال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ڈاکہ مارنا تو دور کی بات، آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکے گا۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ خطاب فرما رہے تھے محترم جناب قاری محمد ابو بکر صاحب، الحمدللہ حسب سابق ہمارا سٹیج خطبہ کرام بزرگان ملت سے بھرا ہوا ہے۔ میں اپنے آج کے اس اجلاس میں برادر مکرم محترم جناب حضرت مولانا محمد انس صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو دعوت خطاب دوں گا، جو شاہین ختم نبوت حضرت مولانا اللہ وسعت صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے صاحبزادہ ہیں۔ اللہ پاک پروردگار عالم ہم سب کو اس عظیم ترین مشن میں
اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلتے ہوئے بہتر سے بہتر انداز میں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعوت خطاب دوں گا محترم جناب صاحبزادہ محمد انس۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی واجب الاحترام قابل صد تکریم حضرات علماء کرام، سامعین محترم، عقیدہ ختم نبوت دین اسلام کا بنیادی اور اہم ترین عقیدہ ہے۔ عقیدہ ختم نبوت دین اسلام کا رکن اعظم ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کے پیش نظر رب ذوالجلال نے قرآن پاک کی 100 آیات مبارکہ کے اندر اس مبارک عقیدے کو بیان فرمایا۔ اس عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کے پیش نظر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 210 احادیث مبارکہ کے اندر اس عقیدے کی اہمیت کو بیان فرمایا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کے پیش نظر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر مسلمہ کذاب کے مقابلے میں 1200 صحابہ کرام کو شہید کرا کے آپ کے سامنے، میرے سامنے، اس پوری امت کے سامنے عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کو رکھا۔ میرے بھائیوں، سیدنا صدیق اکبر کے بعد، صحابہ کرام کی جماعت کے بعد حضرات تابعین نے آگ کے اندر کود کے اس عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کا اہتمام فرمایا۔ اس سے آپ کو اور مجھے، ہم سب کو یہ سبق ملتا ہے کہ سب کچھ برداشت کیا جا سکتا ہے، لیکن محمد عربی کی عزت اور ناموس پر سودا نہیں کیا جا سکتا۔ میرے بھائیوں، مختلف ادوار میں مختلف جھوٹے مدعیان نبوت کا دعویٰ کرتے رہے، امت ان کا مقابلہ کرتی رہی۔ 1901 کے اندر مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ یہ آپ کے لیے، میرے لیے، ہم سب کے لیے اعزاز کی بات ہے۔ سب سے پہلے اکابرین دیوبند نے مرزا غلام احمد قادیانی کے خلاف فتویٰ دیا، اور فتویٰ یہ تھا کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ کون ہے؟ بلند آواز سے، حضور کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ کون؟ میرے بھائیوں، 1926 سے لے کر 1935 تک مقدمہ بہاولپور کے نام سے مشہور مقدمہ، جس کی پیروی کے لیے مخدوم الملت حضرت مولانا سید محمد انور شاہ صاحب کشمیری نور اللہ مرقدہ ہندوستان سے بہاولپور تشریف لائے، برابر اس مقدمے کی پیروی فرمائی۔ ایک دن عدالت کے اندر جب سید انور شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ علیہ عقیدہ ختم نبوت کے متعلق دلائل دے رہے تھے، مرزائی وکیل جلال الدین شمس
किसी तौर पर बात समझने के लिए, मानने के लिए तैयार नहीं था। हजरत मौलाना मोहम्मद अनवर शाह साहब कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह ने जमाल जलाल के अंदाज में उसको मुखातब करके फरमाया, अगर तुम्हें दलाइल की दुनिया में समझ नहीं आती, अभी आंखें बंद करो, मैं आपको अदालत के अंदर दिखा सकता हूं कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी इस वक्त जहन्नम के अंदर जल रहा है। मेरे भाइयों, हजरत शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने इतनी बड़ी बात इरशाद फरमाई। बाद में किसी एक आलिम दीन ने हजरत की खिदमत में अर्ज की, हजरत आपने अदालत के फोरम पे खड़े होके इतनी बड़ी बात इरशाद फरमाई, अगर मिर्जाई वकील कह देता कि आप ये करें और मुझे जहन्नम के अंदर इसको मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को जलता दिखाएं, तो आपके पास अपने दावे को साबित करने के लिए क्या चीज दलाइल के अंदर मौजूद थी? हजरत मौलाना मोहम्मद अनवर शाह साहब कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, मेरे भाइयों, ये आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए हजरत ने एक बात इरशाद फरमाई, जो मोहम्मद अरबी की इज्जत और नामूस का तहफ्फुज का काम करेगा, उसकी पुष्ट पर मोहम्मद अरबी का हाथ होगा। नारे तकबीर, ताजदार खत्म नबूवत, अकाबिरीन खत्म नबूवत, नारे तकबीर। आलिम दीन के पूछने पर हजरत मौलाना मोहम्मद अनवर शाह साहब कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, भाई उसके कहने की देर थी। अनवर शाह कश्मीरी के मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को जहन्नम के अंदर जलते दिखाने के अंदर कोई देर नहीं थी। तुम ये समझते हो कि अदालत के अंदर अनवर शाह कश्मीरी बोल रहा था? मैं ये समझता हूँ जबान अनवर शाह कश्मीरी की थी, रूह मोहम्मद अरबी की काम कर रही थी। मेरे भाइयों, 1935 के अंदर इस अदालत ने, बहावलपुर की इस अदालत ने इस मशहूर तरीन मुकदमे का फैसला दिया। फैसले के अंदर जनाब जज मोहम्मद अकबर साकिब नव्वर अल्लाहु मरकदहू ने बड़ी तफसील के साथ लिखा, हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो नबूवत का दावा करे वो कौन? काफिर। बुलंद आवाज से दोनों हाथों को लहरा के, हुजूर के बाद जो नबूवत का दावा करे वो कौन? मेरे भाइयों, आपकी अजीम उश्शान जमात, मिस्कीन जमात, जिसके जेर एहतमाम आप इस अजीम उश्शान इज्तिमा के अंदर तशरीफ लाए, आज से 76 साल कबल 1949 के अंदर आलमी मजलिस तहफ्फुज़ खत्म नबूवत की मेरे और आपके अकाबिर ने बुनियाद रखी। ये भी आपका और मेरा, हम सब का एजाज है कि 1953 की तहरीक की क़यादत भी मेरे अल्लाह ने आपके और मेरे अकाबिर को इनायत फरमाई। मेरे भाइयों, 1974 के अंदर आपकी अपनी जमात आलमी मजलिस तहफ्फुज़ खत्म नबूवत के अकाबिरीन की सरपरस्ती और क़यादत में मेरे अल्लाह ने करम का फैसला किया। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली ने मुत्तफिका तौर पर यह फैसला दिया, हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो नबूवत का दावा करे वो कौन? बुलंद आवाज से, हुजूर के बाद जो नबूवत का दावा करे वो कौन? आपकी अपनी जमात आलमी मजलिस तहफ्फुज़ खत्म नबूवत के अकाबिरीन की जिद्दोजहद के नतीजे में 1984 के अंदर जनाबे ज़ियाउल हक साहब ने आर्डिनेंस पेश फरमाया, आर्डिनेंस पास किया। उस आर्डिनेंस के अंदर ये बात लिखी गई, बाकायदा तौर पर यह कानून बनाया गया कि कादियानी अपनी इबादत गाहों को मसाजिद नहीं कह सकते, कादियानी अपने आप को मुसलमान नहीं कहलवा सकते, कादियानी शायर इस्लाम को इस्तेमाल नहीं कर सकते। मैं आपके अकाबिर की जिद्दोजहद के नतीजे में इसको ताबीर ये करता हूँ, हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो नबूवत का दावा करे वो कौन? बुलंद आवाज से। मेरे भाइयों, 1974 से लेकर आज तक 50 साल गुजरने के बाद
میرے اللہ کریم کا کرم ہے، آپ کی اپنی جماعت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت پر برابر آپ کی اپنی جماعت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت ہر گزرتے دن کے ساتھ اپنے اکابر کی قیادت میں الحمدللہ ثم الحمدللہ کامیابی کی طرف سفر کر رہی ہے۔ میرے بھائیوں، 7 ستمبر 2024 سے لے کر اس وقت تک اللہ کے فضل و کرم سے 53 قادیانیوں نے قادیانیت پر لعنت بھیج کر اسلام کو قبول کیا ہے۔ میں اس کو تعبیر یہ کرتا ہوں، انشاءاللہ الرحمن وہ وقت دور نہیں، وہ وقت آیا چاہتا ہے۔ آپ کی اور میری ہمت، آپ کی اور میری جد و جہد کے اندر اضافے کی ضرورت ہے۔ آج انشاءاللہ قادیانیت پر لعنت بھیج رہے ہیں، انشاءاللہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے آپ کی اپنی جماعت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے اکابر کی قیادت میں انشاءاللہ الرحمن اللہ کی رحمت سے امید رکھتے ہوئے یہ بات کی جا سکتی ہے کہ وہ وقت دور نہیں کہ قادیانیت نوازوں کا نام مٹے گا انشاءاللہ۔ میں اس کو تعبیر یہ کرتا ہوں، حضور کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ کون؟ بلند آواز سے حضور کے بعد دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں، حضور کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ کون؟ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت، جمعیت علماء اسلام، اکابرین ختم نبوت، نعرہ تکبیر۔ اسٹیج پر آپ حضرات کے سامنے صاحبزادہ خلیل احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف لائے۔ جمعیت علماء اسلام پاکستان کے مرکزی جنرل سیکرٹری محترم جناب حضرت مولانا عبدالغفور صاحب حیدری دامت برکاتہم العالیہ تشریف لائے۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں گوہرائے عقیدت پیش کرنے کے لیے دعوت دوں گا۔ کوہاٹ سے تشریف لائے ہوئے ہمارے مہمان محترم جناب واصف رحیمی صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ پیش فرمائیں۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم ثم صلی علیہ۔ ہم ختم نبوت کہیں پرچار کریں گے، ہم ختم نبوت کہیں پرچار کریں گے، محشر میں شفاعت میرے سرکار کریں گے، ہم ختم نبوت کہیں پرچار کریں گے، محشر میں شفاعت میرے سرکار کریں گے۔ کوئی نہیں ہے مصطفیٰ کے بعد نبی کوئی نہیں ہے، اس بات کا پرچار اگر جرم بنا تو، اس بات کا پرچار اگر جرم بنا تو، اس بات کا پرچار اگر جرم بنا تو، یہ جرم تو سولی پہ بھی ہر بار کریں گے، یہ جرم تو سولی پہ بھی ہر بار کریں گے، محشر میں شفاعت میرے سرکار کریں گے۔ سرکار کے دشمن پہ جو صدیق نے کی تھی، سرکار کے دشمن پہ جو صدیق نے کی تھی، سرکار کے دشمن پہ جو صدیق نے کی تھی، ہم کفر پہ پھر ویسے ہی الغار کریں گے، ہم کفر پہ پھر ویسے ہی الغار کریں گے، محشر میں شفاعت میرے سرکار کریں گے۔
اور حضرت کا حکم تھا کہ پشتو میں بھی 2 شعر سنائیں. میں پیش کرتا ہوں لیکن سبحان اللہ آنی چاہیے. شاعر لکھتے ہیں اللہ سوچت کب میدان چکا دیا نین منم محمد نبی نباد بل نبی منم محمد نبی نباد بل نبی منم غسوگ دلا سوچت کئی پا میدان باندے چیمین وپنا موزق پل جنان باندے غسوگ دلا سوچت کئی پا میدان باندے چیمین وپنا موزق پل جنان باندے سوچ وائی چی حضور حرمتین منم محمد نبی نباد بل نبی منم محمد نبی نباد بل نبی منم لا سوچت کدا خبرہ پا میدانوں کا دان بھی ہری دخمنت دا اعلانوں کا لا سوچت کدا خبرہ پا میدانوں کا دان بھی ہری دخمنت دا اعلانوں کا چی جنان پشان کی کلا گستخین منم محمد نبی نباد بل نبی منم محمد نبی نباد بل نبی منم. ماشاءاللہ کہنا تشریف لاتے ہیں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت اسلام آباد کے رہنما محترم جناب مولانا آدم خان صاحب. نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد. برادران اسلام، عزیزان گرامی، آج کا یہ عظیم اجتماع ہزاروں فرزندان توحید اور شمع رسالت کے پروانے اس لیے جمع ہے کہ آج سے 40-42 سال پہلے اسی چناب نگر کی سرزمین پہ ملتان نسٹر میڈیکل کالج کے طالب علم گزر رہے تھے، اور جب ریلوے اسٹیشن پر پہنچے اور مرزائیوں نے امام الانبیاء صلوات اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک نئے جھوٹے مدعی نبوت کا نام پیش کیا تو کالج کے پینٹ شرٹ پہنے ہوئے طالب علموں نے تاج و تخت ختم نبوت کا نعرہ لگایا. تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت. آج یہ ہزاروں کا مجمع ان طلباء کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں جنہوں نے وعدے کر دیا کہ امت کا ایک ادنا مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے حوالے سے اتنا ہی حساس ہے جتنا یہ سارے علماء حساس ہے. انشاءاللہ تحفظ ختم نبوت کے کاز کو اپناؤ گے، اپنائیں گے. وہ وقت دور نہیں کہ آپ کے قدم مرزائیوں کے گرن تک جائیں گے، وہاں پر تاجدار ختم نبوت کا نعرہ بلند ہوگا. اگر آپ چاہے، آخری بات، اگر آپ چاہے کہ یہ مجمع آئندہ سال اس سے بھی دگنا ہو تو میں فارمولہ بتاتا ہوں، کریں گے انشاءاللہ. فارمولہ یہ ہے، اپنی مسجدوں میں، اپنے بیٹھکوں میں، اپنے علاقوں کے اندر ختم نبوت کے دروس رکھے. انشاءاللہ رکھیں گے نا. وآخر دعوانا دارالعلوم ختم نبوت عارف والا کے محترم جناب حضرت مولانا رضوان عزیز صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور آپ حضرات سے آج کے اس عنوان سے مناسبت رکھتے ہوئے خطاب فرمائیں. دارالعلوم ختم نبوت عارف والا کے محترم جناب حضرت مولانا رضوان عزیز صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم.
قال اللہ تبارک و تعالی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے واجب الاحترام معزز سامعین اعظام، آج ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک ایسے عقیدے کی خاطر یہاں پر موجود ہیں کہ جو عقیدہ اس امت مسلمہ کی پہچان ہے، یہ عقیدہ اس امت مسلمہ کی زندگی کا نام ہے، یہ محض کوئی فارمیلٹی پوری کرنے والی بات نہیں ہے۔ اس بات کو ذرا یوں سمجھ لیجئے، سابقہ امتوں میں اور محمد عربی کی امت میں یہ ایک بنیادی فرق ہے کہ ایک ان کا جو دور تھا وہ صرف دور نبوت تھا، اور محمد عربی کا دور جو دور ختم نبوت ہے۔ دور نبوت میں نبی بننا اعلیٰ ترین شرف ہوا کرتا ہے، اور دور ختم نبوت میں نبی بننا کوئی کمال نہیں ہوتا، بلکہ دور ختم نبوت میں امتی بننا ہی اعلیٰ ترین شرف ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، اب سابقہ انبیاء بھی محمد عربی کی امت میں، ان میں سے حضرت عیسیٰ نے بھی آنا ہے تو امتی بن کر آنا ہے۔ ختم نبوت کے شرف نے ہمیں اتنا بلند کر دیا ہے کہ اب ہمیں کسی نبوت کی کسی بھی درجے میں کوئی ضرورت باقی نہیں رہی۔ اب نسل انسانی کا قد کاٹ ہی اتنا اونچا ہو گیا عقیدہ ختم نبوت کی وجہ سے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آنا دنیا کی سب غلامیوں سے آزاد کر دیتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے یہ بات سمجھ لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اعلان ختم نبوت ہو چکا، محمد کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، تو نبوت کے آنے کے جو ممکنہ راستے تھے ان کو اتنی خوبصورتی کے ساتھ بند کیا گیا کہ کسی بھی درجے میں کسی بھی چور کے لیے کوئی راستہ باقی نہ رہے۔ اب آپ دیکھیے اللہ کی جی پوری کائنات کا جو نظام چل رہا ہے، یہ اللہ کے دو اصولوں پہ چل رہا ہے۔ ایک اللہ کا اصول اصول تکوین ہے، ایک اصول اصول تشریع ہے۔ اصول تکوین کا مطلب یہ ہے کائنات کی تخلیق اور جو کچھ کائنات میں ہو رہا ہے یہ اللہ کے امر کن کے ساتھ ہو رہا ہے، اور تشریع کا مطلب جو اللہ کی شریعتیں ہیں وہ حضرت آدم سے لے کر حضرت محمد رسول اللہ تک جو اللہ نے بندوں کو احکامات دیے ان کو عالم تشریع یا اصول تشریع کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو سمجھانے کے لیے کہا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے حضرت عمر ہی کا انتخاب کیوں ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد کان لکم فی امم من لقد کانکم فیما قبلکم من الامم محدثون، پہلی امتوں میں محدث ہوا کرتے تھے۔ محدث وہ ہوتا ہے جو نبی نہیں ہوتا لیکن خدا سے ہم کلام ہوتا ہے، خدا کے رازوں سے واقف ہو جاتا ہے، اس پر اللہ کے ارادوں کا پرتو پڑتا ہے۔ فرمایا لقد کان فیما قبلکم من الامم محدث فیکن احد فی امتی فہو عمر بن الخطاب، اگر میری امت میں کوئی محدث ہے جو اللہ سے ہم کلام ہونے کا شرف رکھتا ہے تو وہ عمر بن خطاب ہے۔ عمر بن خطاب کا یہ درجہ کیوں ہے کہ ایک اللہ کا عالم تکوین ہے جس کے نبی حضرت خضر ہے جو دنیا کے اندر اللہ کے کون کے احکامات کو نافذ کرتے ہیں۔ اس امت میں اگر کوئی شخص ہے کہ جو اس زمین پہ کبھی تو یوں دیکھیے وہ دریائے نیل سے خدائی لہجے میں بات کر رہا ہے، کبھی ہوا اس کے پیغام کو لے کر پیغام رسانی کر رہی ہے، کبھی وہ زمین پہ بیٹھ کے پردے کی بات کرتا ہے، اللہ آیات اتار دیتے ہیں، کبھی وہ کسی منافق کی گردن اتارتا ہے تو اللہ اس کی تائید فرما دیتے ہیں، کبھی وہ بدر کے قیدیوں کی گردنوں کے بارے میں فیصلہ کرتا ہے، اللہ اس کی رائے کو پسند کرتے ہیں۔ یہ اتنا جلیل القدر صحابی رسول ہے، اگر یہ کشف و کرامات کے راستے سے، اگر یہ دنیا کے نظام کو ہلانے کے راستے سے اگر کوئی نبی بن سکتا ہوتا، اگر کسی کے لیے کوئی نیا معجزہ یا کرامت دکھا کر نبی بننے کی گنجائش ہوتی تو اس امت میں صرف ایک شخص تھا جس کا نام عمر بن خطاب تھا، لیکن رسول اللہ نے کہہ دیا لقد کان لو کان بعدی نبی لکان عمر۔ جب اتنی کشف و کرامات والا جس کے اشاروں سے دریا چل جائے، جس کی آواز کو لے کر ہوائیں سفر کرے، جس کے احکامات پہ جس کی خواہشات پہ اللہ قرآن اتار دے، جب اس کے لیے نبی بننے کی گنجائش نہیں ہے تو پھر بعد میں قیامت کی
सुबह तक सुन लूं, ना कोई हवाओं में उड़ के नबी बन सकता है, ना पानियों पे चल के नबी बन सकता है, ना आग में जिंदा रह के नबी बन सकता है। अब इस उम्मत को कोई बड़ी से बड़ी करामत दिखाकर भी धोखे में नहीं रख सकता कि मोहम्मद अरबी की उम्मत अब अकली तौर पे इतनी बालिग हो चुकी है कि अब मोहम्मद अरबी के बाद किसी हवाओं में उड़ने वाले, पानियों पे चलने वाले, सूरज को मुसख्खर करने वाले को नबी तस्लीम नहीं कर सकती। अगर करना होता तो उमर बिन खत्ताब को कर लेती, जब उसे नहीं किया तो अब किसी के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन ये तो अल्लाह के आलम तकवीन का जो सबसे ऊंचा शहबाज हो उसे मुहद्दिस कहते हैं, और जो आलम तशरी का, शरीयत का सबसे ऊंचा शहबाज हो उसे मुज्तहिद कहते हैं। इस उम्मत में अगर कोई दर्जा इज्तिहाद पे सबसे बुलंदो बरतर है तो वो है जिसे अल्लाह के नबी ने कहा, अना मदीनतुल इल्मी व अली बाबूहा, अना दारुल हिकमति व अली बाबूहा, मैं शहर इल्म हूं, मेरा दरवाजा अली है। अगर इज्तिहाद में बुलंद दर्जा इस शख्स का है जिसे अली कहा जाता है, जिसके बारे में आलम तकवीन का अगर कोई पैगंबर होता तो उमर होता। उमर जिसके बारे में कह रहा है लौला अली अल्लाह का उमर, अगर फिका का इमाम अली ना होता तो शायद मेरा न जाने क्या अंजाम होता। अब ये इतना बड़ा अली इतने बड़े मर्तबे पे है, लेकिन रसूलुल्लाह ने जैसे तकवीन के रास्ते में नबूवत के रास्ते को बंद कर दिया, अब इस रास्ते से भी नबी नहीं आएगा, शरीयत के रास्ते को भी बंद कर दिया और फरमा दिया, या अली अंत मिन्नी बिमंज़िलति हारून मिन मूसा, अली तेरी और मेरी मिसाल वही है जो मूसा और हारून की थी, इल्ला अन यकूना ला नबुव्वत बादी, लेकिन सुन अली मेरे बाद कोई नबूवत नहीं है। अगर कोई शरीयत का नबी आना होता, शरीयत लेकर आना होता तो अली अल मुर्तजा के सर पे ताजे नबूवत सजा दिया जाता। जब शरीयत में अली अल मुर्तजा नबी नहीं बन सकते तो सुन लो, अब अल्लाह की शरीयत में क़यामत की सुबह तक किसी नबी के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। और तीसरी सूरत, अगर कोई किसी की मासूमियत को बुनियाद बनाकर अकीदा नबूवत पे डाका डालता, बच्चे मासूम होते हैं, गुनाहों से महफूज होते हैं। अल्लाह के नबी ने इस्मत की राहों पे नबूवत के हमला आवरों का भी रास्ता रोक दिया, अपने मासूम बेटे की वफात पे कह दिया, लो आशा इब्राहिम लकाना सद्दीकन नबिया, अगर मेरा ये मासूम और बेगुनाह बच्चा इब्राहिम भी जिंदा रहता तो ये नबी बन जाता, लेकिन अब नबूवत है नहीं, अल्लाह ने मेरे बेटे को भी जिंदा नहीं रखा। अब इस बात को समझ लो, खत्मे नबूवत पे डाका जनी की तारीख बहुत पुरानी है। ये सिर्फ 74 की बात या 53 की बात नहीं है। जैसे तहरीक खत्मे नबूवत इस कायनात के नुक्ता आगाज के साथ मेरे पैगंबर की खत्मे नबूवत का ऐलान होता रहा है, जैसे इस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद अरबी के आने से पहले हजरत आदम के आने के वक्त से मोहम्मद रसूलुल्लाह की खत्मे नबूवत का ऐलान था। फिर दूसरी बात भी सुन लो, मोहम्मद का दीन मुकम्मल है, अब इसमें कोई चोर रास्ता नहीं है, अब इसमें कोई चोर राह नहीं है। लेकिन अब चोरों ने तरतीब बदल ली है। खुदा के लिए अपनी आंखों को खोलो, अभी हमारे ऊपर पहले तो सोशल मीडिया के रास्ते पे खत्मे नबूवत के चोर हमला आवर थे। पहले तो वो खुद बराह रास्त हमला करते थे, लेकिन बार बार की हजीमत से, बार बार की शिकस्तों से दुश्मन समझ चुका है हम मोहम्मद के बेटों का मुकाबला नहीं कर सकते, हम कुव्वत दलील का सामना नहीं कर सकते। उन्होंने अपने हरकारे लॉन्च किए, अपने सहूलतकार लॉन्च किए। उन सहूलतकारों ने अकीदा खत्मे नबूवत को मुतनाज़िया बनाने की हर मुमकिन कोशिश की, और तरीका वारदात क्या रखा, उस दुश्मन के तरीका वारदात पे नजर रखो। जैसे हजरत हुज़ैफा फरमाते थे, बाकी सहाबा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खैर की दूसरी बातें पूछते थे, मैं फितनों के बारे में पूछता था, तो मैं भी आपसे दरखास्त करता हूं खैर की बातें बताने वाले ये सारे मौजूद हैं, जरा उन फितनों की नकाब कुशाई कर दूं जो कभी दानिशरा के नाम पे तुम्हारी अक्ल दानिश पे खानकाही रंग से हमला आवर होने वाले हैं, कभी वो इल्मी किताबी के नाम पे तुम्हारे इल्म को और किताबों के जखीरों को चैलेंज किए हुए हैं, कभी वो फिरका गवामिद बना हुआ है। इन सब जो मोहम्मद अरबी के जो दीन के दुश्मन है, जो जिनको ये कहा जाए ये जो सब बंदगाने नियाज है, ये सब है वही लश्करी जिन्हें जिंदगी ने पनाह न दी तो इनकी पनाह में आ गए। वो सारे गद्दार जिन्होंने मोहम्मद अरबी से गद्दारी की है, चाहे वो तसव्वुफ के रंग में हो, चाहे वो फिका के रंग में हो, चाहे वो अकायद के रंग में हो, आपने सबसे आंखों को खोल के रखना है। और खुदा के लिए अपने दिलो दिमाग को टीएमए वालों की डस्टबिन न बनाया करो, जो आए कचरा डाल के चला जाए, जो आए अकीदा डाल के चला जाए। अपने उलमा से ये फितनों का दौर है, अपने राब्ते को मजबूत कर लो, अपने ताल्लुक को मजबूत कर लो। इस दुनिया से बचा कर ले जाने वाली चीज सिर्फ ईमान है, महफूज रखने वाली चीज सिर्फ ईमान है। अगर ईमान महफूज ना रहा, रब्बे काबा की कसम, हमारी दुनिया भी बर्बाद हो जाएगी, हमारी आखिरत भी बर्बाद हो जाएगी। इन सब बातों को
ذہن میں رکھتے ہوئے اس چیز کا لحاظ کیجئے، ان فتنوں کے بارے میں چوکس رہیے۔ اور ایک بات ہمارے آج کل کے، اور یہ آخری بات عرض کر رہا ہوں، ہمارے آج کل ہمارا یہ ایک مزاج بن چکا، کوئی کہیں ملازمت کر رہا ہے، کسی قادیانیوں کے بارے میں نرم گوشہ رکھے ہوئے ہے، کوئی ان سے منفعت اٹھانے کے لیے ہے۔ ایک جملہ یاد رکھ لو، محمد عربی کی گلی کا کتا بھی اس شیر سے بہتر ہے جو قادیانیوں کے ٹکڑوں پہ پل رہا ہو۔ قادیانیوں کے ٹکڑوں پہ پلنے والے شیر مت بننا، محمد عربی کی گلی کے کتے بن جانا، دنیا میں بھی عزت ملے گی، آخرت میں بھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، شان صحابہ، قادیانیوں پہ لعنت، مرزائیوں پہ لعنت، قادیانی نوازوں پہ لعنت۔ دارالعلوم ختم نبوت عارف والا کے محترم جناب مولانا رضوان عزیز صاحب، الحمدللہ ملک عزیز پاکستان کی ایک توانا آواز، جنہیں اللہ رب العزت نے ہر مقام پر تحفظ ناموس رسالت کی آواز کو بلند کرنے کا موقع دیا۔ جمعیت علماء اسلام کا نامور جانا پہچانا نام، جو ملک عزیز پاکستان میں سینٹ کا فلور ہو یا قومی اسمبلی یا عوام کی عدالت ہو، ہر محاذ اور ہر مقام پر اس آواز کو بلند کرنے والی عظیم آواز، میری مراد جمعیت علماء اسلام پاکستان کے مرکزی سیکرٹری جنرل محترم جناب حضرت مولانا عبدالغفور صاحب حیدری دامت برکاتہم العالیہ ہیں۔ میں ان کی تمام خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے دعوت خطاب دوں گا کہ وہ تشریف لائیں اور ان عاشقان پیغمبر غلامان مصطفیٰ سے مخاطبت کا شرف حاصل کریں۔ تشریف لاتے ہیں ہم سب کے مخدوم و مکرم جمعیت علماء اسلام کی آواز حضرت مولانا عبدالغفور صاحب حیدری دامت برکاتہم العالیہ۔ نعرہ تکبیر، تاجدار